بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ ورسز زیلنسکی. بڑا اہم ایشو بنا ہوا ہے. ٹرمپ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دو جو سربراہ مملکت ہیں، لیکن ٹرمپ تو ظاہر ہے پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. زیلنسکی جو ہے وہ یوکرین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کے سامنے ڈٹے رہے. لیکن بعد میں ایک طویل ویڈیو آئی، 1 گھنٹے کی ویڈیو. اس میں بتایا گیا کہ زیلنسکی جو ہے وہ مسلسل ٹرمپ کو ٹیز کرتے رہے. پھر آخری 5 اووروں میں، یا یوں کہہ لیں کہ آخری راؤنڈ میں، ٹرمپ نے پھر جو ہے ان کے اوپر الفاظ کے پنچ مارے تاکہ ان کو ناک آؤٹ کیا جا سکے. البتہ زیلنسکی نے یورپ کو اپنے ساتھ ملایا، برطانیہ کو اپنے ساتھ ملایا اور ٹرمپ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیا ہمارے عام ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، وہ بنیادی طور پہ ایک ڈانسر ہیں، ایکٹر ہیں. پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہاں کے صدر بن گئے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام بنگش صاحب. بنگش صاحب، یہ جو ٹرمپ ورسز زیلنسکی ہے جو ہے، جی یہ زیلنسکی وہاں پہ ٹریک سوٹ میں چلے گئے، جی ٹھیک ہے، گئے ٹرمپ سے ملنے کے لیے. یہ جان بوجھ کے ٹیز کرنے گئے تھے، ٹرمپ کو چھیڑ چھاڑ کرنے گئے تھے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. ایک تو میں کوئکلی اس کا آنسر کر دوں کہ وہ جو ٹریک سوٹ میں گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹریک سوٹ تھا جو کہ انہی کے نیشن میں سے ایک بچی نے ان کو گفٹ دیا تھا. یوکرینی بچی نے ان کو گفٹ کیا تھا. تو یہ ایز اے گڈ گیسچر اپنی قوم کے لیے، کیونکہ انہیں اپنی ساری جتنی بھی ویلتھ تھی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ارن کی تھی، وہ بھی یوکرینین نیشن کو وقف کر دی ہوئی ہے. اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ نہیں رہتا بعد میں تو میں بھوک کا شکار ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زیلنسکی ہیں، ولادیمیر زیلنسکی، ان کی ہسٹری بڑی زبردست ہے. 1939 میں جب ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پہ حملہ کر کے سیکنڈ ورلڈ وار چھیڑی تھی نا، بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا. جو بھی اس کے محرکات تھے، ان یہودیوں میں سے، ان جیوش میں سے ایک نوجوان لڑکا، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا سائمن آیانووچ زیلنسکی، یہ اس نے اپنے سامنے اپنے 3 بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے والد کو بھی قتل ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ بہت زیادہ ڈسہرٹ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہٹلر سے اس کا بدلہ لے گا. اس لیے یہ بدلہ لینے کے لیے وہ جو ریڈ آرمی تھی اس میں اس نے شمولیت اختیار کی. شمولیت اختیار کر کے یہ الائیڈ فورسز کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہٹلر کے خلاف جنگ لڑنا شروع کی. اس کی قسمت اچھی تھی. جنگ لڑتے جب ہٹلر کو شکست ہوئی اور الائیڈ فورسز نے ورلڈ وار 2 ون کی، تو یہ وہاں پر زندہ بچ گیا. اور یہ اس کی مطلب کہ نا، اس نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا کہ میں نے اپنے بھائیوں کا اور باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا. 1978 25 جنوری 1978 میں اسی سائمن زیلنسکی کا پوتا پیدا ہوا، ولادیمیر زیلنسکی، جو کہ اب پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے. یہ جب اپنے لڑک پن میں پہنچے نا، تو بچپن سے ان کو بہت شوق تھا میڈیا پہ آنے کا اور ڈانسر بننے کا، ایکٹنگ کرنے کا. اور انہوں نے یہ ایکٹنگ اور یہ ڈانسنگ بڑے اچھے پیمانے پہ کی. اور بعض جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، جو ویڈیوز ہیں، ان کے مطابق انہوں نے جو پیوٹن ہے ان کے سامنے بھی پرفارمنس دی ہے رشیا میں. اور پھر جب یہ اپنے کیریئر میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہے کہ اب مجھے سیاست جوائن کرنی پڑے گی. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور ان کی لک دیکھیے. ایک تو دیکھیں کہ یہ جن کے پوتے ہیں، جنگ سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ان کی لک دیکھیے کہ انہوں نے 2019 میں فرسٹ ٹائم پریزیڈنشل الیکشن لڑا اور یہ جیت کر پریزیڈنٹ بنے. اور جب یہ پریزیڈنٹ بنے تو قسمت کا کھیل دیکھیے کہ 2022 میں یوکرین اور رشیا کی وار شروع ہو جاتی ہے. اور وار شروع ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی تب سے لے کے اب تک یہی پریزیڈنٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا تمام تر سیاسی سرگرمیاں وہاں پر کینسل کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب فیکٹ یہ ہے کہ جو یوکرین ہے یہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہے امریکہ پہ. یہ امریکہ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہماری ہیلپ کریں، یا یورپی یونین سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہماری ہیلپ کریں. اس میں بھی ایک جو ہے نا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اور وہ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا، یہ جاتا ہے دی بوداپسٹ میمورینڈم 1994 پہ.
یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ یوکرین اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا. یو کے نے بھی اس میں گارنٹی دی تھی اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے جو ہے نا ضامن ہیں. تو یہ ضامن کیوں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین 1991 میں بریک ہوئی نا تو اس کے نتیجے میں یوکرین بھی مورد وجود میں آیا. یوکرین تو مورد وجود میں آیا لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی لاٹری لگی اور وہ لاٹری یہ لگی کہ یوکرین کے پاس یو ایس ایس آر کا جو تیسرا سب سے بڑا ایٹامک یا نیوکلیئر ذخیرہ تھا نا وہ اس کے حصے میں آیا, یوکرین کے حصے میں آیا. اور اس میں اگر آپ کو میں فیکٹس بتاؤں کہ 1700 نیوکلیئرز ویپن, 176 بیلسٹک میزائلز اور 44 جو ہے نا ایٹامک بامبر ایئر کرافٹ اس کے حصے میں آئے, جس میں جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ 1272 نیوکلیئر وار ہیڈ اور اس کے علاوہ 2500 نیوکلیئر لانچرز اس کے حصے میں آئے. لیکن یوکرین چونکہ ابھی نیا وارث وجود میں آیا تھا, اس کے پاس اسکل افراد کی کمی تھی اور اس اسکل افراد کی کمی سمیت اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا مینیج کرنا نہیں آیا اور ان تمام چیزوں کو جو ہے نا رکھنے کے لیے اچھا خاصا سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی چرنوبل کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر بھی یوکرین میں ہوا تھا. تو امریکہ نے کیا کہا کہ ان کے اوپر جو ہے نا پریشر ڈالا کہ آپ ایک کام کریں کہ یہ ساری چیزیں یوکرین کے حوالے کر دیں, بدلے میں ہم آپ کو بہت ساری دولت اور آپ کی ضمانت لیتے ہیں کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی ملک حملہ کرے گا یا آپ کو ضرورت پڑے گی تو امریکہ اور یورپی یونین آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ تب سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے. لیکن جب حملہ کیا یوکرین کے اوپر رشیا نے, ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہ رہا تھا اور جب آپ کو پتا ہے کہ نیٹو ممالک میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ملک کی باؤنڈریز پہ نیٹو اپنے جو ہے نا وار ہیڈز, آرٹلری اور تمام جو سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. مشترکہ دفاع رشیا کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور رشیا کا کہنا بھی یہی ہے کہ جب یہ سوویت یونین میں ٹوٹا ہے تو یہ یوکرین ہمارا حصہ بنتا تھا, یہ غلط چلا گیا. تو ایک مشترکہ جو ہے نا ایک کھچڑی ٹائپ تھی. نہیں تو امریکہ نے جب وعدہ کیا تھا, ٹرمپ اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہاں, ٹرمپ اس سے اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ دیکھیں بظاہر امریکہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. بائیڈن نے $350 بلین جو ہے نا یوکرین کو دیے. انہوں نے کہا کہ آپ لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم رشیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن بظاہر اس میں بھی امریکہ کی منافقت شامل تھی. وہ منافقت اس طرح شامل تھی کہ اب جو ٹرمپ کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ بس اب چونکہ ورلڈ وار کا خطرہ ہو گیا ہے, نیوکلیئر وار کا خطرہ ہو گیا ہے, لہٰذا آئیے آپس میں صلح کر لیجئے اور سیز فائر کر لیجئے. سب سیز فائر کر لیجئے, رشیا اپنی جگہ پہ رہے, آپ اپنی جگہ پہ رہیں. تو اس کو جو ہے نا امن کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن ان کے امن کا یہ دعویٰ جو ہے نا یہ منافقانہ ہے. وہ منافقانہ اس لیے ہے کہ دیکھیں جس طرح میٹنگ ابھی ہوئی جس میں آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا کہ زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ آپ کس چیز فائر کا جو ہے نا مطالبہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں ان کے ساتھ ایک سیز فائر کر چکا ہوں, انہوں نے اس سیز فائر کو توڑا ہے, ہمارے بندے مارے ہیں اور ہمارے جو قیدی ہیں وہ بھی واپس نہیں کیے ہیں. تو مجھے ضمانت کون دے گا؟ کیا امریکہ ضمانت دے گا؟ تو اس پہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک بار بھی شکریہ ادا نہیں کرتے کہ ہم آپ کی اتنی مدد کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو ٹیکس پیئر کا پیسہ دے دیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بضد ہیں کہ نہیں جی آپ ہماری مدد کریں. اب میں آپ کو جلدی سے کوئک ریویو میں نا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایکچولی ٹرمپ کھیل کیا کھیل رہے ہیں. سر جی کھیل یہ کھیل رہے ہیں کہ ٹرمپ نے یا بائیڈن نے یا امریکہ نے جو $350 بلین دیا ہے نا, ٹھیک ہو, زیلنسکی کو, یوکرین کو, کہ آپ اسلحہ خریدیں, وہ اسلحہ انہوں نے خریدا ہے نارتھروپ گرومین سے. یہ 5 بڑی کمپنی ہیں اسلحے کی, جنرل ڈائنامک سے, لاک ہیڈ مارٹن سے, RTX سے اور بوئنگ سے. یہ جو 5 کمپنیاں ہیں نا جن سے $350 بلین کا اسلحہ خریدا گیا ہے, اس کی ایک پیرنٹل کمپنی ہے جو کہ اس کو ہیڈ کرتی ہے, وہ ہے بلیک راک. اور بیک لاک امریکہ کی کمپنی ہے. یعنی ایک طرف سے امریکہ نے $350 بلین دیا اور دوسری طرف سے اپنی ہی کمپنیوں سے اسلحہ بیچ کر وہ پیسہ واپس لے لیا. اور یہ جو بلیک راک کمپنی ہے سر جی, یہ بلیک راک کمپنی وہ ہے جو کہ یوکرین میں آلریڈی 30% کی ایگریکلچر لینڈ آن کرتی ہے.
یعنی بلیک راک ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے جو کہ مختلف ممالک میں انویسٹمنٹ کرتی ہے اور شیئرز لیتی ہے, جس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ فورڈ اتنی بڑی گاڑیوں کی کمپنی ہے, اس میں 7.2%, میٹا فیس بک میں 6.5%, ایپل کمپنی میں 6.5%, جے پی مورگن میں بھی 6.5%, اور گوگل میں 12% کے شیئرز رکھتی ہے. یہ جتنی بھی بڑے میڈیا ہیں نا دنیا کی, چاہے وہ پاکستان ہو جو بھی ہو, اس میں بلیک راک کا حصہ ہے. اگر آپ فاکس نیوز کی بات کر لیں تو 18% شیئرز رکھتی ہے بلیک راک, اور سی بی ایس میں 16% اور کامس کیسٹ میں 13% شیئرز رکھتی ہے. یعنی اس کی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ $9.3 ٹریلین کی اکانومی ہے صرف بلیک راک کی, جو کہ 3 انڈیا پال سکتی ہے. اب پاکستان کا تو ذکر ہی نہ کریں, 3 انڈیا جو ہے نا یہ بلیک راک کمپنی پال سکتی ہے. اب یہ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ امن معاہدہ ہو, چونکہ جو بائیڈن جو یوکرین کی ری اسٹیبلشمنٹ ہے, دوبارہ بنانے کا جو معاہدہ ہے, وہ آلریڈی بلیک راک کو دے چکی ہیں کہ جب سیز فائر ہوگا تو جو بلیک راک کمپنی ہے وہ یوکرین کو ری بلڈ کریں گے. اچھا, جو یورپ ہے جی, وہ منافقانہ طریقے سے زیلنسکی کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ ٹھیک کھڑا ہے؟ یورپ جو ہے نا, دیکھیں فرض تو یہ بنتا تھا کہ یورپ اپنی افواج بھی یوکرین کو دیتے کہ آپ رشیا کے خلاف لڑیں, لیکن یورپ بھی یہ کام نہیں کر رہا. یورپ ادھار دے رہا ہے, اور یورپ کی نظر جو ہے نا یوکرین کی جو ایسڈز ہیں, جو کہ ان کے بہت زیادہ جو ہے نا, کیا لفظ ہم اس کو یوز کریں گے, جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہے, کیونکہ یوکرین میں نیچرل ریسورسز کی بھرمار ہے. تو اس کو ویسی بریڈ باسکٹ کہتے ہیں یورپ کی, کیونکہ گندم اور دوسری تمام تر چیزیں یوکرین میں اگتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, مختصر بتائیں کہ کیا امریکہ اور زیلنسکی کی, ٹرمپ اور زیلنسکی کی صلح ہونے جا رہی ہے یا یہ لڑائی مزید شدت اختیار کرے گی؟ نہیں, اس میں اگر میں اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو دوں نا, دیر سویر سے ہی صحیح, ٹھیک ہے, زیلنسکی کو جو ہے نا ڈاؤن ہونا پڑے گا. فائنل جو جیت ہے وہ امریکہ کی ہی ہوگی, اور یورپ بھی پیچھے ہٹ جائے گا, برطانیہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا. جی, یہ سب پیچھے ہٹ جائیں گے وقتاً فوقتاً, اور یہ ایکچولی منافقانہ کردار ہے. یہ انہوں نے یوز کیا ہے یوکرین کو. یوکرین کی جتنی بھی ایسڈز ہیں ان کے اوپر نظر تھی, یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ملے, کیونکہ یوکرین کے اوپر اتنا قرضہ آ گیا ہے, اتنا قرضہ آ گیا کہ وہ کبھی نہیں چکا سکتا, اور اس کو چکانے کا ایک ہی طریقہ ہے یوکرین کے پاس, کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو یورپ کا بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے. نہیں تو وہ قرضہ چکانے کے لیے زیلنسکی کو میرا خیال ہے دوبارہ مجرے کرنا پڑیں گے, دوبارہ ڈانس کرنا پڑے گی. اور ویسے بھی دیکھیں نچ کے یار مران دا ٹنگ تو ہونا چاہیے نا, وہ تو صحیح ہے. چاہیے ٹرمپ کے سامنے اگر بائیڈن پیوٹن کے سامنے اگر وہ ڈانس کر سکتے ہیں, ناچ سکتے ہیں, تو ٹرمپ کے سامنے بھی 4 ٹھمکے ماریں اور اس کو بھی راضی کر لیں. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ تو ان چیزوں کا بڑا شوقین ہے. ٹرمپ خود بھی جو ہے نا تھوڑا صحیح کرتے رہے. ایکچولی بات یوکرینین نیشن کی ہو رہی ہے. زیلنسکی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ رو رہے ہیں کہ بھائی یوکرینین نیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے, ہمیں پش کر کے, ہماری لڑائی کروا کے آپ پیچھے سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں, اور جب ہمارا نقصان ہو گیا 20% جو ایریا ہے, ٹھیک ہے, وہ رشیا نے قبضہ کر لیا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کر لے, جبکہ جو رشین ریسورسز ہیں, رشین جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن چاہتے ہیں کہ یوکرین میں زیلنسکی کی حکومت ختم ہو, اور وہاں پر ایک ایسے پپٹ حکومت قائم ہو, ایک کٹ پتلی حکومت قائم ہو جس کے اوپر رشیا کا اثر و رسوخ ہو, اور وہ وہاں سے اپنے مفادات اٹھائے. یورپ کی اپنے مفادات پہ نظر ہے, امریکہ کی اپنے مفادات پہ نظر ہے, کیونکہ جتنا بھی پیسہ انہوں نے دیا ہے نا یوکرین کو, وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا اسلحہ خریدنے کے بہانے. یوکرین کے پاس کچھ نہیں بچا وہاں سوائے جو ہے نا بیوقوفانہ طور پر استعمال ہونے کے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگی صاحب. تو مجھے امید ہے ناظرین ایسی ریسرچ رپورٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ ٹرمپ اور زیلنسکی کی لڑائی کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کس کے کیا مفادات ہیں, وہ میرے بھائی ایس ایچ بنگش نے پوری کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میرے بھی علم میں اضافہ ہوا ہے, یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور میرے لیے علم میں یہ زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ زیلنسکی نے ایک ڈانسر سے کتنی زیادہ ترقی کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیلنسکی نے جس طریقے سے ترقی کی ہے یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری کے لیے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں
ان کے اور زیلنسکی کے ابتدائی لچھن ایک جیسے ہیں. ذوالفقار علی جونیئر بھی جو ہیں وہ خواتین کا لباس پہن کے کئی جگہ ڈانس کرتے دیکھے گئے ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں وہ پاکستان کے صدر نہ بن جائیں. بہرحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.